خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. درس دوم صبر و پایداری. درس دوم است و عنوانش صبر و پایداری. صبر میدونی صبر یعنی تحمل کردن، برداشت کردن. البته برداشت کردن فارسی معنای دیگری دارد. صبر یعنی سختی را تحمل کردن. خب پایداری هم همون مترادف صبر است. پایداری یعنی ثابت قدم بودن، پا برجا بودن. چی؟ پا برجا بودن، تکان نخوردن. خب پس از آن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خدای متعال به پیامبری برگزیده شد. خب پس از آن که یعنی بعد از این که از طرف خداوند متعال، از جانب خداوند متعال نبی کریم برای نبوت و برای پیامبری انتخاب شد، با صبر و شکیبایی یعنی با صبر و تحمل مردم را به یگانه پرستی فراخواند. مردم را برای توحید یعنی برای یکتا پرستی، برای یگانه پرستی فراخواند یعنی دعوت نمود. فراخواند یعنی فراخواندن یعنی دعوت نمودن، دعوت کردن. بتها و بت پرستی را تحقیر می کرد. خب صنمها و بتهایی که بودن، مجسمه هایی که بودن، مردم روبروشان سجده می کردن یا عبادت می کردن، خود بتها را و کسانی که مقابل بتها عبادت و بندگی می کردن، هر دو را، هم بت را هم بت پرست را تحقیر می کرد، یعنی تذلیل می کرد، کوچک می شمرد یعنی اینها را چی میگن، یعنی مضحکه می کرد. و اینها چه آدمایی هستند که جلوی سنگ و مجسمه و بتها سر می افگنند، حاجاتشان را ذکر می کنند، یک نوع تذلل نشان می دهند، تظاهر می کنند. خب به این خاطر هم بتها را و هم بت پرستها را تحقیر و تذلیل می کرد. از هیچ مانعی ترسی به دل راه نمیداد، یعنی و از چیزی نمی ترسید، هیچ خوفی نداشت، از هیچ کس و از هیچ چیز نمی ترسید، خوف نداشت از هیچ مانعی که در راه بود یا هر چیزی که مانع می شد ترس به دل راه نداد. در دلش به خاطر آن مانع خوف زده نمی شد و تنها راه نجات را خدا پرستی می دانست و اعلام می کرد که تنها چیزی که مردم را نجات خواهد داد همین خدا پرستی است. غیر از خدا پرستی هیچی نمیتواند انسان را نجات بدهد. اگر میخواهی نجات یابی باید یکتا پرست و خدا پرست شوید. خب اردو هم باید دیگه ترجمه کنیم تا متوجه بشید، نه؟ خب پس من متوجه میشم. خب دیگه برای دوستان باید اردو ترجمه کنیم. بله آقا. خب پس از آن که یعنی اس کے بعد کہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از جانب خدائے متعال، یہاں سے خدائے متعال کی طرف سے نبی کریم کے بے پیامبری برگزیدہ شد، جب نبوت کے لیے پیغمبری کے لیے انتخاب کیے گئے، اس کے بعد خدا کی طرف سے نبی کے پیغمبری کے لیے انتخاب ہو جانے کے بعد با صبر و شکیبائی، صبر و تحمل اور حوصلے کے ساتھ مردم را لوگوں کو بے یگانے پرستی یعنی توحید پرستی، ایک خدا کی عبادت، یکتا پرستی یعنی ایک خدا کی بندگی اور عبادت کے لیے فرامی خواند دعوت دیتے تھے۔ بتہا و بت پرستی را تحقیر بھی کر، بتوں کی اور بتوں کو پوجنے والوں کی تحقیر و تذلیل کرتے تھے۔ تحقیر کرنا یعنی کسی کو چھوٹا دکھانا، کسی کو شرمندہ کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، ٹھیک؟ تحقیر و تذلیل در یک معنی است، مترادف هستند۔ از هیچ مانعی، کسی بھی رکاوٹ سے، ترسی، کسی طریقے کا ڈر اور خوف، بے دل، اپنے دل میں راہ نمیداد، راستہ نہیں دیتے تھے، یعنی کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے، کسی چیز کا دل میں خوف پیدا ہو یہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ بتنہا راہ نجات راہ، اور نجات کے راستے کو بس خدا پرستی میں دانست، خدا پرستی جانتے تھے۔ خوب بزرگان قریش کی بت می پرستیدن، بزرگان یعنی ہم ثروت مندان، اشراف قریش، سرداران قریش کہ بت پرست بودن، بت می پرستیدن و بتها را عبادت می کردن، از رفتار بیباکانه پیامبر، بیباکانی یعنی بے خوف، بے ڈر، دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، از رفتار بیباکانه پیامبر، قریش کے بزرگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، خدا رسول خدا کے نبی کریم کے دلیرانہ عمل کی وجہ سے، رفتار یعنی عمل، از رفتار بی باکان، بے خوف و خطر عمل کی وجہ سے، رفتار کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے بے تنگ آمدے بودند، بے تنگ آمدے بودند یعنی پریشان ہو چکے تھے، تنگ آ چکے تھے۔ کہتے تھے ہم اتنی بڑے بڑے ہو کر کے ہیں اور اس طریقے سے ہم ہر طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے، نہ کسی قسم کا ہمارا ڈر ہے ان کے اندر، نہ کوئی خوف ہے، بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ یہ اپنا مشن آگے بڑھا رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ لہذا نبی کریم کے دلیرانہ اور شجاعانہ عمل کو دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے۔ بتنگ آمد بودن یعنی پریشان ہو چکے تھے، تنگ آ چکے تھے۔ از ان روح، اسی وجہ سے با ابو طالب، جناب ابو طالب کے ساتھ کہ عمو پیغمبر کہ جو نبی کریم کے چچا ہیں، صحبت کردند، ان لوگوں نے بات چیت کی، صحبت کردن یعنی گفتگو کردن۔ باز او خواستن، خواستن یعنی طلبیدن، خوب التماس کردن، از او خواستن، بزرگان قریش نے جناب ابو طالب سے چاہا کہ محمد راہ کہ نبی کریم کو از توہین بے بتہا، بتوں کی توہین سے باز دارد یعنی منع کند، باز دارد یعنی بزرگان قریش نے جناب ابو طالب سے درخواست کی کہ وہ اپنے بھتیجے نبی کریم کو بتوں کی توہین کرنے سے باز دارد، روکیں، منع کریں۔ افزودن، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، افزودن یعنی اضافے کردن، افزودن یعنی
اضافے کردن، یعنی یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اور یہ بھی کہا کہ اگر او انکار نہ کند، یعنی اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو خود شان جلو وشرا خواہن گریفت، یعنی جناب ابو طالب سے کہا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں کہ وہ بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم خود مانع کار ہوں گے، ہم خود روکیں گے اور منع کریں گے۔ اگر وہ انکار نہ کند، یعنی اگر ابو طالب درخواست بزرگان قریش را نپذیرد و برادر زادش را از توهین به بتها منع نکند، جلوگیری نکند، بزرگان افزودند که اگر شما انکار را نمی کنید ما خودمان جلویش را میگیریم، ما مانع میشویم، ما بهش میگیم که بتها را توهین نکند، به بتها تذلیل نکند۔ حضرت ابو طالب با زبانی نر، خوب حضرت ابو طالب نے نرم زبان کے ساتھ، نرم زبانی کے ساتھ آنہارا موقتاً ان لوگوں کو وقتی طور پر آرام ساخت، خاموش کر دیا، چپ کر دیا۔ آرام ساختن یعنی کسی کو روک دینا، کسی کو مطمئن کر دینا، اس کو کہتے ہیں رام ساخت، آرام کر دینا۔ خوب جناب ابو طالب نے نرم زبانی کے ساتھ ان لوگوں کو وقتی طور پر کیا ہے خاموش کر دیا۔ کار پیمبر روز به روز بالا می گرفت، یعنی پیمبر گرامی ہر روز پیش قدمی می کرد، جلو می رفت، آگے بڑھتے جا رہے تھے، روز بروز ہر روز بالا می گرفت یعنی آگے بڑھتا رہا۔ کار پیمبر روز بروز بالا می گرفت، آگے بڑھ رہا تھا، وہ پیش رفت می کرد اور ترقی کر رہے تھے۔ در ہر خانی سخن از محمد و دین او بود، کار به حدی بالا رسی که در هر خانه صحبت از نبی کریم بود و شخصی اومده بتها را توهین میکند و مردم را به یکتا پرستی دعوت میکند۔ عجب پیامبری است. ما تا حالا مردی به این خوبی ندیده بودیم، یا مثلا که این چنین مردی ندیده بودیم که بتها را توهین کند، بتها را تذلیل کند و بت پرستان را هم توهین کند و هیچ ترس و هراسی نداشته باشد. خب و به مردم بگوید که بت پرستی را ترک کنید و به یکتا پرستی روی کنید، یعنی به یکتا پرستی بیایید، یکتا پرستی را قبول کنید۔ خوب ہر گھر کے اندر انہی کی بات اب چلنے لگی، چرچا انہی کا ہونے لگا۔ در ہر خانہی، ہر گھر کے اندر سخن از محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دین او بود، ہر گھر کے اندر نبی کریم اور ان کے دین کی چرچا، ان کے دین کی بات تھی۔ ٹھیک، ہر روز از گوشہ و کنار تک تک یا گروہ گروہ به پیروان او افزوده می شدند۔ خوب ہر روز ہر دن از گوشہ و کنار کسی نہ کسی علاقے سے، کسی نہ کسی جانب سے تک تک ایک ایک کر کے یا گروہ گروہ یا قافلے کی اور جماعت کی صورت میں بے پیروان او نبی کریم کے پیروکاروں میں، ان کے دین کے ماننے والوں میں افزود میشود اضافہ ہو رہا تھا۔ افزود میشود یعنی اضافه میشد و این به هیچ وجه برای بزرگان قریش قابل تحمل نبود، اور یہ کہ روز بروز ان کے پیروکاروں میں اضافہ ہو، یہ کسی بھی طریقے سے قریش کے بزرگوں کے لیے صبر و تحمل کی بات نہیں تھی، اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بت پرستی کی مخالفت کسی حد تک برداشت تھی،
لیکن لوگ بت پرستی چھوڑ کر کے خوب نبی اور اس کے دین کی پیروی کی طرف رخ کریں، اس کو قبول کر لیں، ہر روز ان کے پیروکاروں میں، ان کے اطاعت گزاروں میں اضافہ ہو، یہ قریش کے بزرگوں کے لیے قابل تحمل اور قابل برداشت نہیں تھا. آنہا بار دیگر تصمیم گرفتن، یعنی آنہا دوبارے تصمیم گرفتن و قصد کردن کہ دوبارے با ابو طالب گفتگو و صحبت کنن، کہ با ابو طالب صحبت کنن. خب یک بار قبلا ہم گفتگو کرتے بودن دیگه، بالا گذشت کہ بزرگان قریش با ابو طالب صحبت کردن کہ جلوگیری کنند و منع کنند کہ بتہارا توہین نہ کند. اما پیامبر قبول نہ کرد یا پیامبر ساکت نہ نشست، بلکہ دعوت توحید پرستی را مستمر ساخت یا دعوت توحید پرستی را به مردم مسلسل میداد، ہموارے میداد، تا ان کے پیروان حضرت ہر روز اضافے می شدند و این پیشرفت نبی و دین نبی برای بزرگان قریش ناقابل تحمل شد. دیگه نتوانستن قریش تحمل کنند، لذا تصمیم گرفتن کہ دوباره بروند پیش ابو طالب و با ایشان صحبت کنند. بنابراین لہذا نزد او رفتن. خب بزرگان قریش دوباره پیش جناب ابو طالب اومدن و گفتن و کہ ما از تو خواستیم که معنی کار برادر زاده شوی، ما از شما درخواست کرده بودیم، ما از شما طلبیده بودیم که برادر زادت را منع کند و جلوگیری کند، که به بتها توهین نکند، اما تو چنین نکردی. مثل این که شما درخواست ما را قبول نکردی و پیام ما را بے امو زادت نہ رساندی. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے چچیرے بھائی کو یہ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. بیدان کی دیگر نمی توانیم رفتار او را تحمل کنی. اب یہ دھمکی دے رہے، بیدان جان لو کہ دیگر اب نمی توانیم، ہم ان کے اس رویے کو اب ہم برداشت نہیں کر سکتے. دیگر نمی توانیم ساکت بنشینیم، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، اب ہم چپ نہیں رہ سکتے. تا از بتہائے ما عیب بگیرد، کہ وہ ہمارے بتوں کا عیب بیان کریں، وہ ہمارے بتوں کی توہین کریں، تحقیر کریں، اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. بفکر ما بخندد، ہماری فکر و نظر پہ ہنسے، ہماری سوچ، ہمارے عقیدے کی ہنسی اڑائے. و پدران ما نسبت گمراہی بھی دہد، اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہی کی طرف نسبت دے، کہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد گمراہ ہیں. اب یہ سب ہم نہیں سنیں گے. اگر این سخنان او برای به دست آوردن ثروت و مقام است، اگر برادر زادت میخواهد از این حرفها ثروت و مقامی به دست بیاورد، یعنی برادر زادت میخواهد که ثروتمند شود یا به مقامی برسد، به خاطر مقام و به خاطر ثروت اگر برادر زادت این کارها را می کند که بتها و بت پرستان را تحقیر می کند و اجدادشان را گمراه می گوید، خب هرچه بخواهد در اختیارش می گذاریم. خب ایشان از ما هرچه بخواهد، چقدر دولت می خواهد، چقدر ثروت می خواهد، چقدر پول می خواهد،
چه مقامی میخواهد ما در اختیار او خواهیم گذاشت، ما به او میدهیم تا دست از دعوتش بردارد، ما میدهیم تا دیگر به مردم دعوت توحید ندهد، مردم را به توحید پرستی، به مردم توحید پرستی، دعوت توحید پرستی ندهد، دعوتش تا دست از دعوتش بردارد، یعنی دیگه به مردم دعوت ندهد. برای آخرین بار میگوییم، این دیگه بار آخر است، دیگه از این به بعد ما صحبت نمی کنیم، اس کے بعد بات چیت نہیں ہوگی، یہ آخری بار ہے. اگر برادر زادت را از انکار باز نداری، اگر شما برادر زادت را منع نکردی، جلوگیری نکردی، حرفهای ما را به گوش او نرساندی، با او و تو، حالا قبلا فقط ما با برادر زادت دشمن بودیم، حالا با شما هم دشمنی خواهیم کرد، شما هم دشمن ما میشوی، با او و تو، خوب اس کے اور تمہارے دونوں کے ساتھ بے ستیز و مبارزے خواہیم پرداخت، جنگ اور لڑائی کریں گے. ستیز و مبارزے یک معنی دار، ستیز یعنی ہمون مخالفت، جنگ، مبارزے، خوب جنگ، مبارزے، ستیز به یک معنی است، یعنی اختلاف کردن، جنگیدن. خوب کسی اومده؟ بریم جلو. این تهدیدها و شکایتهای آشکار حضرت ابو طالب را به شدت ناراحت می کرد. تهدید یعنی ترساندن، در کسی خوف ایجاد کردن. ترسیدن یعنی تهدید یعنی ترساندن، در دل کسی خوف ایجاد کردن. شکایت ها دیگه همون شکایت کردن. آشکار یعنی واضح، با این وضاحت که اینها گفتن بزرگان قریش. این تهدیدها و شکایتهای آشکار، انا بزرگان قریش با این حرفها تهدید کردن و با حرفهای واضح شکایت شان را پیش ابو طالب کردن. حضرت ابو طالب با این تهدیدها و شکایتهای آشکار به شدت ناراحت می کرد. یہ دھمکیاں، یہ شکایتیں جناب ابو طالب کو شدت کے ساتھ ناراحت کرتی تھی، یعنی ان کو تکلیف پہنچاتی تھی، ان کو رنج ہوتا تھا کہ یہ آ کر کے میرے بھتیجے کے سلسلے میں اس طریقے کے خوف و خطر کی بات کرتے ہیں، دھمکیاں دے کر جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں. جناب ابو طالب بزرگان قریش کی ان دھمکیوں اور ان شکایتوں کو سن کر کے رنجیدہ ہوتے تھے. یہ دھمکیاں ان کو رنجیدہ کرتی تھی، لہذا از ان رو لہذا نزد رسول اکرم رفت. دوبارہ جب یہ آئے ہیں بزرگان قریش اور اس طریقے سے ڈرایا دھمکایا ہے اور واضح لفظوں میں اپنی شکایتیں کی ہیں، تو شدت کے ساتھ آپ ناراحت ہوئے، پریشان ہوئے اور اپنے بھتیجے کے پاس آئے. و موضوع را با او درمیان گذاشت و اور موضوع کی اطلاع دی. جو کچھ باتیں ہوئی تھی بزرگان قریش اور ان کے درمیان، وہ ساری باتیں جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے سامنے رکھی. وہ موضوع را اور موضوع کو با او ان کے ساتھ درمیان گذاشت، بیچ میں رکھا. یعنی موضوع را با او
گوش گزار کرد، موضوع را با او بیان کرد، جو موضوع تھا، جو بات تھی وہ سب سامنے رکھ دی. و گفت اور کہا کار بے گونے سخت شدے کے، کہنے کہ اب کام اتنا مشکل اور اتنا سخت ہو گیا ہے کہ جان من و تو در خطر ہے، کہ میری اور تمہاری، ہم دونوں کی جان خطرے میں ہے. قریش دھمکی دے کے گئے تھے نا کہ اگر اب نہیں منع کیا تو ان کے اور آپ کے دونوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہو جائے گی اور دونوں سے جنگ لڑیں گے. تو اب یہ تمام باتیں جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کی کہ اب بات بڑی مشکل ہو گئی ہے، حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں. پیغمبر پس از شنیدن سخنان امو مہربانش، نبی کریم نے اپنے مہربان چچا کی باتوں کو سننے کے بعد با اطمینان کامل فرمود، نہایت ہی اطمینان کے ساتھ، کمال اطمینان کے ساتھ فرمایا عمو جان، اگر خورشید را در دست راست من، اگر سورج کو میرے داہنے ہاتھ میں، و ماہ را در دست چپ من، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں بگزارند رکھ دیں، تا دست از دعوت الہی و مسئولیت خود بردارم، تاکہ میں دعوت الہی سے اور اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لوں، چھوڑ دوں. دعوت الہی کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چھوڑ دوں تو ہرگز دست بر نہ خواہم داشت، تو میں کبھی بھی اس سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میں کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں کبھی باز نہیں آ سکتا. تا خداوند دین خود را ظاہر سازد، یہاں تک کہ خداوند متعال اپنے دین کو ظاہر کر دے. و یا ان کی جان خود را برسر انکار از دست بدہم، یا ان کے اس کام کے لیے میں اپنی جان کھو دوں. دو ہی صورت ہے، یا تو اب دین اسلام غالب آ کر کے رہے گا، دین الہی ظاہر ہو کے رہے گا، بت پرستی کا یا تو خاتمہ ہو جائے گا یا پھر میرا ہی خاتمہ ہوگا. دو ہی چیز ہوگی. یہ چاہو کہ میں اپنے مشن سے باز آ جاؤں، دعوت الہی کرنا چھوڑ دوں، میں اپنی ذمہ داری، اپنی رسالت کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دوں، تو یہ کسی کی صورت میں ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتا. اب یہ تو اللہ کا دین ہر جگہ ظاہر ہوگا، سب دین الہی قبول کریں گے، بت پرستی کا خاتمہ ہوگا، یا یہ کہ لوگ میری جان لیں، تبھی میں باز آ سکتا ہوں اور دعوت کا کام رک سکتا ہے. خوب اگر جای مشکل دارید، اگر کلمه متوجه نشدید بگید دیگه. واضح است؟ آها واضح. نه اگه سوالی داری یا کلمه ای هست که خوب توضیح ندادیم یا شما متوجه نشدید، میتوانید سوال کنید. اگر متوجه شدید، مشکلی ندارید، خب درس را تمام کنید.